ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو سرکار کی زندگی تمام کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، خواہ وہ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ ہوں یا 1400 سال بعد کے ہوں یا اور دنیا جب تک رہے، جب تک کے لوگ ہوں۔ اس میں ہر آدمی کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا کتنی بھی ایک زمانہ تھا جب گھوڑے اور اونٹوں کا زمانہ تھا، سفر کے لیے گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے، سیل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ زمانہ ترقی کر گیا، سیل فون آیا، پھر جو ہے نا ہوائی جہاز آ گیا، ٹرین آ گئی، بسیں آ گئی، پھر اس کے بعد آج AI کا دور ہے، نہ جانے آگے کیا کیا دور ہوں گے، کیا کیا ادوار ہوں گے۔ لیکن ہر دور میں وہی 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کی سیرت آپ کو رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے حیات مبارکہ کا نمونہ ہے، کیا معجزہ ہے کہ وہ معجزہ، وہ زندگی ہر زمانے، ہر طبقے، ہر قوم اور ہر جو ہے نا تہذیب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ خواہ دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے اور دنیا کتنا ہی آسمان پر انسان پلاٹنگ نہ کر لے، زمین پر جو ہے نا چاند میں اگر رہنے اور بسنے نہ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے ہر جگہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو مکمل طور پر ہر زمانے، ہر دور اور ہر قوم کے لیے جو ہے نا نمونہ بن سکے، جس کی زندگی اور ہر حالت میں اس کی زندگی رہنمائی لوگوں کی کر سکے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی خصوصیت اور معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار ہر رنگ، ہر نسل، ہر مقام، ہر تہذیب اور ہر زمانے کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے، اور آپ سرکار کی زندگی سے ان مسائل کو حل، ہر زمانے میں پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو الغرض آج جس گفتگو پر میں نے جو ہے نا یہ ویسے سرکار کی زندگی کے بہت سے پہلو ہے۔ ایک تو آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، پھر ایک تو آپ کا تجارت کا زمانہ ہے، ایک تو آپ کا جو ہے نا اہل و عیال کے ساتھ زندگی کا معاملہ ہے، امت کے ساتھ جو معاملہ ہے، پھر جو ہے نا عبادت و ریاضت کا معاملہ ہے، اور پھر جو ہے نا تبلیغ و اشاعت کا معاملہ ہے۔ یہ کئی پہلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہے۔ آج میں جس پہلو پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر آپ کی کیا رہنمایہ اصول ہے۔ سرکار نے جو تجارت فرمائی، کیسے فرمائی، اور ہمیں تجارت کے حوالے سے کیا ہے، کیا رہنمایانہ اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا جو ہے نا فرمائے ہیں کہ ہمیں تجارت کیسی کرنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، انسان جب زندگی دنیا میں آتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کے لیے اس کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ہے نا اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنے اہل و عیال یا بیوی بچوں کو باقی کی زندگی کے لیے اسے جو ہے نا کھانا اور جو ہے نا ذریعہ معاش کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو انسان اس کو کمانے کے لیے، رزق کو کمانے کے، رزق حلال کمانے کے لیے، اپنے گزر بسر کرنے کے لیے اور بیوی بچوں کا جو ہے نا پیٹ بھرنے کے لیے انسان جو ہے نا کوشش کرتا ہے، کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ انسان اگر
اپنے پرورش کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور جو ہے نا اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر انسان کوشش کرتا ہے، اگر حلال طریقے سے کوشش کرتا ہے تو وہ بھی عبادت شمار کی جاتی ہے اور اسے بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ جو ہے نا کاروبار کرتے ہوئے لوگوں نے صحابہ کو دیکھا، بیوی بچوں کے تجارت کرتے ہوئے دیکھا، فلاں دنیا کے کام بھی انجام دیتے ہوئے جو ہے نا لوگوں نے صحابہ کو دیکھا، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابہ جو اعمال کر رہے ہیں کیا یہ بھی جو ہے نا یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے، کیوں آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، جو پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے جو حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ آدمی اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، ان کو بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ معلوم ہے عبادت ہے۔ اور آدمی اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ذریعہ اختیار کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو وہ کھانا وہ کھلاتا ہے اپنے ضروریات کی تکمیل کرتا ہے ان گھر والوں کی، وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، عام طور پر آدمی جو ہے جو ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر، اور بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جو 3 طرح کے ذریعہ معاش انسان اختیار کرتا ہے، ایک ہوتی ہے تجارت، ایک ہوتی ہے جو ہے نا تجارت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا مال بیچتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے، اور اس مال کو بیچنے کے لیے وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن وقت اور محنت ڈائریکٹ نہیں بیچتا، بلکہ مال کو بیچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ محنت اور جو ہے نا وقت کیا کرتا ہے؟ لگاتا ہے، دکان کھولتا، صبح میں اٹھ کے بیٹھتا، شام تک بیٹھتا، محنت کرتا، سامان لاتا، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ محنت اور وقت تابع ہے مال کو بیچنے کے، تو یہ ہے تجارت۔ انسان ایک ذریعہ معاش جو ہے وہ تجارت ہے۔ دوسرا ذریعہ معاش انسان کا جو ہے وہ ہے نوکری، نوکری میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا وقت بیچتا ہے اور اپنی صلاحیتیں بیچتا ہے، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں بیچتا ہے۔ یعنی آپ کمپیوٹر سے واقفیت ہے، آپ کے اندر کمپیوٹر کی صلاحیت ہے، تو آپ اپنی صلاحیت کو کیا کر رہے ہیں؟ بیچ رہے ہیں، اور اتنا وقت کیا کر رہے ہیں؟ اسے دے رہے ہیں۔ تو صلاحیت اور وقت کو جو بیچتے ہیں، وہ بیچ کر انسان جو پیسہ کماتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ نوکری کہلاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ صرف محنت اور وقت بیچتا ہے، جو ہے نا جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا آپ کہیں مزدوری کر رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، تو لہذا آپ محنت بیچ رہے ہیں اور وقت کیا کر رہے ہیں؟ بیچ رہے ہیں، اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ آپ کا ذریعہ معاش ہے۔ خواہ یہ 3 صورتوں میں کون سی بھی صورت ہو، حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے ہونا یہ کیا ہے؟ معلوم ضروری ہے۔ اگر اس میں حرام کی آمیزش ہو تو پھر یہ درست جو ہے نا نہیں ہے۔ اب رہا یہ ان میں کون سا کرنا چاہیے، آپ بعض علماء کو یہ کہتے ہوئے سنے تجارت کرنا، نوکری نہیں کرنا، تو یاد رکھیے اس میں صحیح طور پر بات یہ ہے کہ آپ کو موقع اور محل کے لحاظ سے جو چیز مناسب دکھی کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ محبوب نگر مثال کے طور پر سمجھیے، کاروبار نہیں ہے، تجارت کا نہیں ہے، کوئی مقام جو نہیں ہے، تو اب آپ تجارت ہی کروں گا بولے تو نہیں ہوتا، بھوکے مر جاتے۔ نوکری کا آپ کو اپرچونیٹیز ہے، نوکری کی یہاں سہولت ہے، تو جو بھی حلال رزق ذریعہ ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کما کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے نا حلال طریقہ، خواہ وہ تجارت کے ذریعے سے ہو یا نوکری کے ذریعے سے ہو یا محنت اور جو ہے نا مزدوری کے ذریعے سے ہو۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو یہاں کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، بلکہ موقع اور محل کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، وہاں جو چیز آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ کر سکتے ہیں، حلال ذریعہ جو بھی چاہے اختیار کر سکتے ہیں، خواہ وہ تجارت ہو یا نوکری ہو یا کیا ہے معلوم ہے محنت اور مزدوری ہو۔ تو لیکن جو ہے اگر کہیں پر یہ تمام چیزیں میسر آ جائے، یعنی نوکری بھی میسر آ جائے، تجارت کی بھی سہولت ہو، مزدوری کی بھی سہولت ہو، تو وہاں بہتر صورت جو ہے نا وہ تجارت کی قرار دی گئی ہے، تجارت کی قرار دی گئی۔ کیوں؟ تجارت جو ہے نا اس میں زیادہ خیر و برکت ہے، تجارت میں چند فوائد بھی ہیں، چند نقصانات بھی ہیں، نوکری میں بھی چند فوائد ہیں، چند جو ہے نا نقصانات ہے۔ سب سے پہلی بات ہے نا تجارت میں نوکری کی بنسبت، خیر نوکری میں بھی خیر و برکت ہے، اس میں نہیں ہے، حلال طریقے سے اگر کمائی جائے تو نوکری کی بنسبت تجارت میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ زیادہ خیر و برکت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجارت میں آدمی وقتی طور پر، شخصی طور پر آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، جب دل بولے دکان کھول لیے، جب دل بولے دکان کیا کر لیے؟ بند کر لیے، آپ پر کسی کا زور نہیں، کوئی آپ کے اوپر مسلط
جو ہے نا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو بولنے والا نہیں رہتا. یہ وقتی طور پر یہ آدمی کیا ہوتا ہے وقت کے حساب سے بھی ذات کے حساب سے بھی کیا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے. جبکہ نوکری میں کیا ہوتا ہے آپ اپنے وقت آپ کا نہیں ہوتا، وقت کے حساب سے آپ آزاد نہیں ہوتے. جو باس بولا وہ ٹائم پہ آنا، تھم امپریشن ہونا، پھر اس کے بعد پھر جب بولے پھر جاتے وقت بھی لگانا انگوٹھا، آتے وقت بھی لگانا. یہ آپ وقت کے اعتبار سے آزاد جو ہے نا نہیں ہوتے، وقت کے اعتبار سے آزاد نہیں ہوتے. لہذا آپ شخصی طور پر بھی آزاد نہیں ہوتے. کہیں جا رہے تو بھی آپ رخصت لیو دے کے جانا جو ہے نا جانا پڑتا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اور بعض کمپنیوں میں تو یہ بھی شرائط ہوتے ہیں کہ تم یہاں کام کر رہے ہو تو دوسری جگہ کام جو ہے نا نہیں کر سکتے. اس طرح آپ کی شخصیت بھی کیا ہو جاتی ہے محدود ہو جاتی ہے. تو تجارت میں آزادی ہوتی ہے وقت کی اور شخصیت کی، نوکری میں وقت اور شخصیت کی آزادی جو ہے نا نہیں ہوتی. دوسری بات جو ہے نا تجارت کی آمدنی لامحدود ہوتی ہے اور نوکری کی آمدنی کیا ہوتی ہے محدود ہوتی ہے. تجارت میں منافع کتنا بھی آ سکتا ہے، کم بھی زیادہ سے زیادہ منافع آ سکتا ہے. کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ کو ماہانہ 10,000 یا اگر بکری اچھی ہو گئی، تجارت اچھی ہو گئی تو لاکھوں میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھے تک آدمی آج جو ہے نا مڈل کلاس ہے کہ لکھپتی بھی کیا ہو سکتا ہے بن سکتا ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کچھ شیئر مارکیٹ میں کچھ شیئر خرید کے رکھ لیے تھے، اچانک کیا ہے وہ شیئر کی قیمت بڑھ گئی، دیکھے تک لکھپتی بن جاتے ہیں آپ. ہے نہیں ایسا. یہ بھی ایک شیئر مارکیٹ بھی ایک تجارت ہی ہے، تجارت کی ایک صورت ہے. یہ بھی تجارت کی ایک صورت ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ یہ فزیکلی نہیں ہوتی بلکہ جو ہے نا آن لائن کیا ہوتی ہے، یہ تجارت ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ تجارت جو ہے یہ تجارت میں کیا ہوتا ہے منافع لامحدود ہوتا ہے، کوئی حد اس کی نہیں ہوتی. البتہ نوکری میں کیا ہوتی ہے محدود ہوتی ہے کہ مہینہ ہوتے 10,000 12,000 13,000 جو بھی 15,000 جو بھی آپ کے وہ ہیں وہ متعین کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور تیسری بات منفی پہلو بھی، کچھ فائدے بھی اس کے ہیں کچھ نقصانات بھی. ہر ایک کے اندر کچھ فائدے کچھ جو ہے نا نقصانات ہیں. اب رہا تجارت کے لیے آپ کو تجارت شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا جو ہے نا نوکری میں کیا کرنا پڑتا آپ کو آپ کے باس کا پابند ہونا پڑتا، اس کی جی حضوری کرنا پڑتا، اس کو سلام مارنا پڑتا، اور کبھی آپ کی عزت نفس کے خلاف باتیں بھی کیا کرنا پڑتا، اس میں آپ کو جو ہے نا سننا پڑتا ہے. تو لہذا یہ نوکری میں تھوڑا سا عزت نفس کا معاملہ بھی تھوڑا کیا ہوتا ہے خطرے میں ہوتا ہے. اپنی ویلو جو ہے تھوڑا وضاحت وہ دل پہ پتھر رکھ کے کیا کرنا پڑتا برداشت کرنا پڑتا. تجارت میں اگر آپ ایمانداری سے تجارت کرتے تو ایسی کوئی بھی چیز کیا ہوتی ہے جو ہے نا نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کے لیے تجارت میں ایک نقصان ایک مطلب منفی پہلو تجارت کا ایک یہ ہے نگیٹو پوائنٹ یہ کہ ہے کہ تجارت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے مال ہونا پڑتا ہے. تجارت کے لیے آپ کو مال شروع کرنے کے لیے پیسہ ہونا پڑتا ہے، جبکہ نوکری شروع کرنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت جو ہے آپ کو نہیں پڑتی، بلکہ ڈائریکٹ کیا کر سکتے ہیں گئے جوائن ہو گئے ہوتا. البتہ تجارت آپ کو جو ہے نا نوکری کے لیے آپ کو تلاش کرنا پڑتا نوکری، لیکن تجارت کے لیے اگر آپ پیسہ ہے تو کبھی بھی کسی بھی وقت کبھی کوئی بھی تجارت کیا کر سکتے ہیں آپ شروع جو ہے نا کر سکتے ہیں. اس طرح بہرحال تجارت کے بھی کچھ فوائد ہیں اور کچھ اس کے منفی پہلو ہیں، پازیٹیو پوائنٹس ہیں نگیٹو پوائنٹس ہیں، اور جو ہے نا نوکری میں بھی کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہیں نگیٹو جو ہے نا پوائنٹس ہیں. لیکن جہاں بھی اس میں مشترک اگر آدمی اس میں کامیابی خواہ ہو تجارت ہو مزدوری ہو یا نوکری ہو، اس میں آدمی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو محنت لگن سچائی اور امانت داری کے ساتھ جہاں بھی کام کرتا ہے وہ آدمی کی جو ہے نا ویلو جو ہے نا ہوتی ہے، خواہ وہ بحیثیت مزدور ہو یا بحیثیت نوکر ہو یا بحیثیت تاجر ہو. یہ اگر دنیا میں آج بھی اس دنیا میں بہت اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ دھوکہ جھوٹ اور خیانت اور جو ہے نا یہ چیزیں چونا لگانے کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو لہذا ایسے وقت میں آج بھی ایماندار آدمی کی محنتی آدمی کی جد و جہد کرنے والے آدمی کی آج بھی جو ہے نا ضرورت ہے اور آج بھی اس کا مقام ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن آج کے دور میں بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ سابقہ زمانوں میں برائی اتنی عام نہیں تھی، ایسے لوگ بہت زیادہ مل جاتے تھے، اس لیے اتنا زیادہ ان کا مانگ اتنی زیادہ مانگ نہیں تھی. لیکن آج کے زمانے میں ایسے لوگ جو ہے نا بہت کم ہو گئے ہیں، ایماندار محنتی جو ہے نا جد و جہد کرنے والے آج بہت کم ہو گئے. تو لہذا آج کے زمانے میں ویسے لوگوں کی قلت ہو گئی ہے، اسی لیے ان کی مانگ اور زیادہ کیا ہو گئی ہے جو ہے نا بڑھ گئی ہے. کیوں؟ ایک قاعدہ ہے اکنامک کا جو ہے نا جس چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے کسی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے اس چیز کی قدر کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے. پہلے زمانے میں آپ آج سے 15-20 سال پہلے آپ جو چیز 10 روپے میں خریدتے تھے آج 200-300 روپے میں. آج سے 20 سال پہلے کی بات سونا 3,000 روپے تھا، آج تقریباً 1,40,000 1.5 لاکھ ہے. کیوں؟ پیسے کی زیادتی ہو گئی اور اپنی
اہمیت کھو گیا تو لہذا کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے اس کے اہمیت کو کھو دیتی ہے. تو لہذا اکنامک میں بھی ایک جو ہے نا معیشت میں بھی ایک وہ قاعدہ ہے کہ نوٹوں کی زیادہ چھپائی بھی بسا اوقات کیا ہو جاتی ہے پیسے کی ویلیو کو کیا کر دیتی ہے گرا دیتی ہے. یہ بھی آپ حضرات میرے سے بہتر جانتے ہیں, میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اس کی زیادتی آپ اس سے زیادہ میرے بارے میں علم رکھتے ہیں. بہرحال عزیزان محترم, تو آج کے زمانے میں بھی ایماندار تاجر ہو, ایماندار نوکر ہو یا ایماندار مزدور ہو, اور جو اپنا کام ایمانداری سے, جو اپنا فریضہ ایمانداری سے ادا کرتا ہو, آج بھی اس کی اہمیت ہے اور مخلوق میں بھی اس کا مقام ہوگا, اللہ کے پاس بھی اس کا جو ہے نا مقام ہوگا. تو لہذا ہمیں تاجر ہو, نوکر ہو, مزدور ہو, اپنے کام میں, اپنے قول میں, اپنے محنت اور جد و جہد میں امانت دار اور صداقت دار اور جو ہے نا ایک اچھا انسان جو ہے نا بننے کی ضرورت ہے. تو آپ رزق دینے والا اللہ ہے, لیکن آپ اپنے اس عمل کو سدھاریں گے, اپنی شخصیت کو سدھاریں گے, صداقت اور امانت کا پیکر اور جد و جہد کا اپنے کو عادی بنائیں گے, تو پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کہیں بھی مایوس نہیں کرے گا. کبھی بھی کوئی جو ہے نا آپ کے پاس آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. وقتیہ طور پر زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, وہ نہیں آئے تو پھر پیاس نہیں ہوئے تو جو ہے نا گرمی نہیں رہے تو ٹھنڈے کا مزہ کیسا ہوگا, پیاس نہیں رہے تو پھر ٹھنڈے پانی کا مزہ کیسا ہوگا. تو گرما کے موسم میں جو ہے نا آپ کو کولڈ ڈرنک کی یا دہی کی یا ٹھنڈی چیزوں کی جتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے, بارش اور جاڑے میں معلوم جو ہے نا نہیں ہوتی. بارش کے موسم میں جڑا ہوتے خط آپ تیراکی نہیں کر سکتے, لیکن وہی تیراکی کا مزہ آپ کو گرما کے موسم میں آتا ہے. تو ہر چیز کا ایک مقام ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہے, ہر چیز کی ایک اہمیت اس وقت میں ہوتی ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی, مزدوری بھی فرمائی. سرکار کی سیرت جب ہم مطالعہ کریں گے تو تجارت بھی فرمائی, آپ مزدوری بھی فرمائے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی, یہ مزاج, یہ سوچ تھی کہ آپ اپنی ضروریات خود جو ہے نا یہ کرنا چاہتے تھے, اپنی ضروریات کی تکمیل خود کرنا چاہتے تھے. کسی پر بوجھ یا کسی پر جو ہے نا آپ کیا کرنا, بوجھ بننا یا کسی کے لیے جو ہے نا وہ کرنا, کسی پر سہارا یا کسی پر ڈیپینڈ ہونا یا سرکار کو پسند نہیں تھا. لہذا 6 سال کی عمر میں تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور دادا کے زیر پرورش ہے. اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب چچا کے پاس زیر پرورش آ گئے. تو چچا کے پاس زیر پرورش آنے کے بعد اب چچا کے بھی, ابو طالب جو آپ کے چچا تھے, خاص چچا تھے, ان کے بھی بال بچے بہت زیادہ تھے. انہوں بھی مال و دولت جو ہے نا کوئی زیادہ جو ہے نا وہ مالدار نہیں تھے, بلکہ ضروریات زندگی بڑی تنگ انداز میں گزرتی تھی. اور سرکار بھی کوئی خاندانی مالدار سرکار بھی نہیں تھے. والد کا انتقال ہوا تو والد نے وراثت میں جو ہے نا 5 اونٹنیاں, کچھ بکریاں اور ایک باندی تھی ایمن, جو سرکار کی پرورش بھی کی, انہوں جو سرکار کی خدمت بھی کی, وہ یہ وراثت میں سرکار کو ملے تھے. 5 اونٹ, چند بکریاں, ایک باندی, یہ وراثت میں سرکار کو ملے تھے. وہ ایمن کو تو سرکار نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت, نکاح کے وقت کیا کر دیا, ان کو آزاد کر دیا. لیکن یہ 5 اونٹ اور چند بکریوں سے تو پوری زندگی گزرنے والی جو ہے نا نہیں تھی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا, 8-10 سال کی عمر میں جب ہوش سنبھالا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں چرا کر اپنا ذریعہ معاش اختیار فرمایا. آپ مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتے تھے اس کو اپنی ضروریات کی تکمیل لیتے تھے. کیونکہ چچا کے پاس اتنا مال, چچا مالی اعتبار سے جو ہے نا اتنے مضبوط نہیں تھے, پھر کیسے بال بچے والے بھی بہت تھے. تو لہذا جب تک جو ہے نا سرکار بچپن میں رہے, اپنی ضروریات کی تکمیل خود کرنے کی کوشش کرتے رہے. جب بڑے ہو گئے تو سرکار کو اپنے چچا کو آسانی پہنچانے کے لیے, چچا کی سہولت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا, تاکہ جو ہے نا سرکار کے لیے کچھ آسانی کا, علی اپنے چچا کو کچھ آسانی کیا کر سکے, آپ پہنچا سکیں. ایک آدمی کثیر بال بچے والا ہے, اس کے کچھ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری آپ لے لیں گے تو اس کے لیے تھوڑا بہت راحت اور جو ہے نا سکون کا سبب وہ چیز بن جائے گی. تو جب تک چاچا کے پرورش میں تھے اس وقت بھی اپنا بوجھ چچا پر نہیں ڈالا, اور جب بڑے ہو گئے, پیروں پر کھڑے ہو گئے, تو اس وقت چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا. اپنی پرورش میں لیا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا, 8-10 سال کی جو ہے نا عمر تھی. تو بہرحال عزیزان محترم, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جو ذریعہ معاش اختیار فرمایا وہ بکریوں کو چرانا تھا. اور وہ اس زمانے میں عام تھا. ایسی کوئی آپ بول رہے ہیں بکریاں چرائے, سرکار کی فضیلت کے پیش نظر آپ بکریوں کا یہ چرانا دیکھیں گے تو کم پیشہ معلوم ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. اس زمانے میں ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں تھا, یا کوئی ایسی جو ہے نا بڑی کمپنی نہیں تھی کہ گوگل میں جاب کرے, یا جو ہے نا فلاں جاب کرے, آن لائن شیئر مارکیٹ میں وہ کرے. ایسی کوئی وہ نہیں تھی اس زمانے کے. اس میں بکریاں چرانا بھی ایک پیشہ جو ہے نا ہوا کرتا تھا. وہ کوئی معیوب سمجھا نہیں جاتا تھا, وہ کوئی عیب سمجھا نہیں جاتا تھا. اور اس میں بھی ایک حکمت تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشہ جو بکریوں کو چرانے کا جو پیشہ اختیار فرمایا, یہ پیشہ اختیار فرمانا ایک دنیا کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی بھی تھی.
اللہ کی مرضی بھی تھی کہ آپ کیا کریں، بکریاں چرائیں۔ اب آپ بولیں گے وہ کیسا؟ تو سرکار بخاری شریف کی روایت ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ جو ہے نا فقال اصحابہ وانت وقال كنت انا ارى فقال كنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجے ہر نبی نے کیا کیا معلوم؟ بکریاں چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بکریاں چرانا صرف سرکار کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے بکریاں چرانے کی جو ہے نا کا حکم عطا فرمایا، بکریاں چرانے کا جو ہے نا پیشہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس کے اندر کوئی سرکار کے حد تک خاص ہوتا تو بول سکتے یہ جو ہے نا یہ سرکار نے جو اپنایا تو یہ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں ارے اتنا کمتر پیشہ ہے، وہ ہے نہیں، ہر نبی کو پیشے کا جو ہے نا حکم دیا گیا، ہر نبی نے جو ہے نا بکریاں چرائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی باطنی جو ہے نا وجہ بھی کار فرما ہے۔ وہ باطنی وجہ کیا ہے اس کی بھی جو ہے نا شارحین حدیث نے علماء سیر نے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کو جو بکریاں چرانے کا جو حکم دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے، بکریاں چرانے والا بہتر جانتا ہے، بکریاں کبھی بھی ایک سائڈ میں نہیں چلتی، کبھی ایک ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی۔ سو کو کنٹرول کرنا بڑا صبر و تحمل کی ضرورت ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی برداشت کی ضرورت ہونی پڑتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا بڑا اس کے اندر تحمل ہونا پڑتا ہے۔ غصے میں آ گئے اٹھا کے پٹک دیے تو بکری چلے جاتی، یا زور سے لکڑی سے مار دیے تو کمزور جانور ہوتا، پیر ٹوٹ جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، پھر بعد میں پریشانی جو ہے نا آپ کو ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا بکریوں کو چرانے میں انبیاء کا مقصد یہ تھا، انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دینے میں مقصد یہ تھا کہ امت کو سنبھالنے کا ان کے اندر جو ہے نا سلیقہ پیدا ہو جائے، کیونکہ انسانوں بھی مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک ادھر جاتا، ایک ادھر جاتا، ایک ادھر جاتا، ایک ادھر جاتا۔ کبھی آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے، یہ نمونہ دیکھنا ہے، کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، چار نوجوان جمع ہو جائے تو دیکھو ان ایک بات کرتا رہتا، ان ایک بات کرتا رہتا، ادھر جاتا رہتا ہے، بڑے لوگ سمجھاتے رہتے مت کرو میاں، مت کرو میاں، مت کرو میاں بولے تو جو ہے نا سنتے نہیں، ان ادھر جاتے رہتا، ان ادھر جاتا، ان ایک بات بولتا، اور ایک بات بولتا، اور ایک جذبے میں نعرہ تکبیر ہوتا اور نعرہ رسالت بولتا، تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انسان کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کبھی یہ ہر ایک مزاج پر ایک راستے پر چلنے والے نہیں ہوتے، مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاجوں کے، مختلف انداز کے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو لے کر چلنے کی تربیت انبیاء کو جو ہے نا بکریوں کے چرانے کے ذریعے سے دی گئی۔ تو یہ بظاہر تو ایک پیشہ تھا، پیشے میں جو ہے نا سرکار نے اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ امت کو سنبھالنے کی تربیت دینا تھا، دوسرا یہ بتانا تھا کہ بکریاں چرانا کوئی بھی پیشہ کمتر یا برتر نہیں ہوتا، کوئی بھی پیشہ چھوٹا اور بڑا جو ہے نا نہیں ہوتا، اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ چرواہا بھی یہ بات پر فخر کرے گا کہ میں نے جو چیز اپنائی ہے، جو میرا جو ذریعہ معاش ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ چرواہوں کے لیے بھی باعث فخر بنانا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امیر اور غریب، ہر جو ہے نا گورے اور کالے، ہر ایک کے لیے آپ کی زندگی نمونہ تھی، تو آپ کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب تقریباً 12 سال کی عمر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی 12 سال کی عمر میں چچا، چونکہ عرب کا پیشہ ہی اکثر تجارت تھا، اکثر قرآن کریم میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو ہے نا گرما میں ایک جانب کا سفر کرتے تھے اور سرما میں ایک جانب کا سفر کرتے تھے۔ بہرحال عرب کا پیشہ تجارت ہی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہو گئے تو آپ نے جو ہے نا اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے تجارت کا سفر کیا، لیکن تجارت مقصود نہیں تھی، تجارت کا تجربہ حاصل کرنا تھا۔ تجارت مقصود نہیں تھی بلکہ تجارت کا اپنے چچا کے ساتھ رہ کر تجارت، ایک تو چچا سے انست بھی تھی، چچا سے جدا نہیں ہو سکتے تھے، چچا سے الگ اکیلے نہیں رہ سکتے تھے چچا کو چھوڑ کر، دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تجارت کا تجربہ حاصل کریں، کیونکہ اب آہستہ آہستہ ذمہ داری کی عمر کو پہنچ رہے تھے۔ 12 سال میں ایک لڑکا سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا 12 سال میں لڑکے کی جوانی کی عمر بھی ہے، وہ جب شریعت کے اعتبار سے لڑکے کی کم از کم جوان ہونے کی عمر کیا ہے 12 سال ہے، تو لہذا 12 سال میں لڑکا جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے، وہاں سے ذمہ داریاں اس کی پڑ جاتی ہیں، تو لہذا وہ ذمہ داریوں کے لیے کیا اہل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بچپن سے ہی خود کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، اپنی ضروریات کی تکمیل خود کرنا چاہتے تھے، اور پھر جب بڑے ہوئے تو تجارتی تجربے کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تاکہ تجارتی سفر حاصل کرے، تجارتی تجربہ حاصل کرے، آگے جا کر خود بھی ایک تجارت کا کام کرنے میں سہولت حاصل ہو۔ تو اس میں یا اس کے بعد 25 سال میں آپ نے تجارت کا آغاز فرمایا، کیسے فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں میں۔ تو تجارت کا آغاز آپ نے 25 سال میں فرمایا، لیکن 12 سال سے آپ نے تجارت کی غرض تجربہ حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا جو ہے سفر کیا۔ تو عزیزان محترم، تو بتلانا یہ اس میں 2-3 باتیں اہم جو بتانے کی یہ ہے، سرکار کی یہاں تک کی زندگی میں نے جو بتائی اس میں 2-3 باتیں اہم یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی کسی اور کے لیے بوجھ نہ بنے، اپنی ضروریات کی تکمیل خود کرتے رہے۔
ماں باپ پر بوجھ نہ بنے، گھر والوں پر بوجھ نہ بنے، اور جو ہے نا اپنی ضروریات کی تکمیل خود کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ دوسری بات جو ہے کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار کا تجربہ حاصل کرے، بغیر تجربے کے کاروبار نہ کرے، سوائے نقصان کی کوئی چیز جو ہے نا نہیں ہوتی۔ آپ کا تجربہ حاصل کریں کاروبار کرنے، مثال کے طور پر آپ ایک کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کپڑے کا کاروبار بہت بزرگوں نے کیا ہے، امام اعظم نے بھی کیا ہے۔ کپڑے کا کاروبار ایک بہترین کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے پہلے آپ اس کا تجربہ حاصل کریں، اس کے بعد کیا کریں، تجارت کریں۔ سرکار نے پہلے تجربہ حاصل کیا، اس کے بعد تجارت۔ مارکیٹ معلوم نہیں، تجربہ معلوم نہیں، پورا ڈیپینڈ لیبر پر رہ گئے تو ان چکرے لگایا تھا، ان جو ہے نا چکرے لگایا تھا۔ تو لہٰذا میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ ایک کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں تو آپ کو اس میں تجربہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اب کیا نوکر آپ کو کیا ہے نہیں پھرا سکتا۔ آپ کو کون سا کپڑا کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہاں سے منگانا ہے، کہاں بہتر ملتا ہے، کون سا کپڑا کہاں سستا ملتا ہے، یہ سب تجربہ ہونا ضروری ہے۔ آپ خالی جو ہے نا کروڑوں کی آمدنی ہے، لا کے بڑی دکان جو ہے نا ڈیکوریشن کر کے اچھا ڈال دیے، بڑی دکان ڈال دیے، مانو ادھر بھی تجربہ نہیں ادھر بھی تجربہ نہیں، تو نوکر جو ہے نا گراہکوں کے کپڑے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی جب کیا ہے معلوم ہے، آپ کا بھی کپڑا کاٹنا، آپ کا بھی جیب کترنا شروع کرتے ہیں، آخر میں آپ خلاش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، تو سرکار کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ تجارت کرنا ہے تو پہلے تجربہ حاصل کرو، اس کے بعد کیا کرو معلوم ہے، تجارت کرو۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی جب سرکار کی عمر ہوئی تو ابو طالب جیسے میں نے آپ کے چچا کی زیر پرورش تھے، آپ کے چچا کے سائے میں تھے، تو چچا نے کہا کہ بیٹا میرے گھر والے بھی جو ہے نا، سرکار بھی خود مالدار نہیں تھے خاندانی اعتبار سے، اور چچا کے پاس بھی بچے بھیا بیوی اخراجات بہت زیادہ تھے، غریب تھے، بیٹا میرے پاس اتنی زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، میرے پاس اب مال کا وہ جو ہے نا میں اتنا مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہو، لہذا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑی مشہور تاجرہ تھی، بڑی مشہور تاجرہ تھی، اور آپ کا جتنے مکے والوں کا جتنا سامان ہوتا تھا صرف بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا سامان ہوتا تھا۔ تو وہ لوگوں کو بھیج کر کیا کرتی تھی معلوم ہے، تجارت کیا کروایا کرتی تھی۔ تجارت کرنے کے 2-3 طریقے ہیں آپ کے۔ تجارت ایک تو خود کا مال خود بیچے، یہ ایک تجارت کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مال پورا آپ کا ہے، بیچنے کا جو ہے نا کوئی اور ذمہ دار ہے، کسی کو بیچنے کے لیے آپ مقرر کریں اور وہ کیا کریں، بیچ کر لائے، آپ اس کو کیا کریں، منافع دیں۔ اس کو کہتے ہیں بیع مضاربت، بیع مضاربت۔ تو سرکار نے جو بیع اختیار کی ہے وہ بیع مضاربت، یعنی مال پورا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا، سرکار اس کو فروخت کر کے اس کا جو منافع ہوتا وہ سرکار کو دیتی تھی، بلکہ ڈبل منافع کیا کرتی تھی، وہ دیتی تھی۔ کیوں ڈبل منافع دیتی تھی؟ اس لیے کہ کاروبار میں منافع بھی ڈبل ہوتا تھا، سرکار جاتے تھے تو بہرحال عزیزان محترم۔ اور تیسرا جو ہے نا کاروبار کا طریقہ یہ ہے کہ مال دونوں میں مشترک ہو، دونوں کا مال ہو، دونوں کیا کریں معلوم ہے، بیچے، اور پروفٹ دونوں کا کیا ہے معلوم متعین ہو، تو یہ مال شرکت کہتے ہیں، یہ شرکت والی، یہ پارٹنرشپ والی تجارت ہوتی ہے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار 25 سال کے ہوئے تو جو ہے نا آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا جو ہے میرے گھر کے حالات اتنے یہ نہیں ہیں، تو لہذا تم کیا کرو، تجارت شروع کر دو۔ بی بی خدیجہ جو ہے نا کیا کرتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنا مال دیتی ہیں اور بیچ کر آنے پر اچھا خاصا فائدہ دیتی ہیں، لہذا تم ان کا مال لے جا کر تجارت کرو، جاؤ ان سے بات کرو، تجارت کی بات کرو، ان کا مال لے جا کر کیا کرو، ان کا فائدہ وہ تم کمانا شروع کر دو۔ یہ بات چچا نے ابو طالب نے سرکار سے کہی تھی، لیکن وہ کسی طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ بات پہنچ گئی، کیونکہ سرکار پورے مکے میں مشہور تھے صادق اور امین کی حیثیت سے، ابھی تاجر کی حیثیت سے نہیں ابھرے تھے، ایک تاجر کی حیثیت سے آپ کا تعارف لوگوں میں نہیں ہوا تھا۔ صداقت اور امانت تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھی سرکار کی کہ بڑے سچے ہیں اور امانت دار ہیں، لیکن بحیثیت تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کا انہیں بھی علم نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار بھی ابھی مشہور بحیثیت تاجر مشہور نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب ابو طالب کی یہ باتیں سرکار سے جو کہہ رہے تھے وہ کسی نہ کسی طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیشکش کی کہ آپ میرا مال تجارت لے جا کر جو ہے نا آپ کیا کیجئے، تجارت کیجئے، میں لوگوں کو جتنا فائدہ دیتی ہوں اس سے دگنا فائدہ میں آپ کو دوں گی، دگنا فائدہ دیں گی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ اب حالات بھی تھے، ضروریات بھی تھے، اب ضروریات زندگی بھی تھی، سرکار کا مزاج بھی تھا کسی پر جو ہے نا ڈیپینڈ نہیں ہونا، کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا، آپ نے کیا ہے اس پیشے کو اختیار کر لیا۔ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپ کی صداقت اور امانت اور آپ کی ذات کو دیکھا تھا، تو آپ کی ذات، آپ کی اعمال اور افعال اور آپ کی تجارت کے طریقے کو دیکھنے کے لیے آپ نے جو ہے نا اپنے غلام میسرہ کو بھی سرکار کے ساتھ کر دیا۔ تو وہ میسرہ سرکار کے ساتھ رہے، وہ تفصیلی واقعات ہیں، وہ میں تفصیلی واقعات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وقت کم ہے، لیکن ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کرنے کا طریقہ کیا تھا، سرکار کے تجارت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سرکار سامنے والے سے سنجیدہ اور نرم انداز میں گفتگو فرماتے تھے،
یہ سب میں پہلا اصول ہے تجارت کا. سامنے آنے والے کو آپ صحیح انداز میں بات نہیں کریں گے اور جو ہے نا صحیح انداز میں گفتگو نہیں کریں گے, صحیح رسپانس نہیں دیں گے تو تم کیا کرتا, چلے جاتا. تو سرکار کا پہلا اصول کیا تھا, آپ اخلاق اور سنجیدگی سے کیا کرتے تھے, سامنے والے کی جو ہے نا بات کرتے تھے. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرماتے تھے, جو ضرورت کے درجے میں ہے وہی گفتگو فرماتے تھے. ضرورت کے درجے میں ہے وہی جو ہے نا گفتگو فرماتے تھے. زیادہ لمبی چوڑی اپنے سامان کی تعریف, یہ ویسا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, ایسا ہے, یہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. ایک بات یاد رکھیے, کسی بھی معاملے میں زیادہ بات کرنے والا کہیں نہ کہیں پکڑے آتا, سمجھے, زیادہ بات کرنے والا کہیں نہ کہیں پکڑے آتا. تو بات ضرورت کے درجے میں ہونی چاہیے اور حد سے زیادہ ضرورت نہیں, اور حقیقت اور صداقت اور سچائی پر کیا ہونا چاہیے, مبنی ہونی چاہیے. تو سرکار کا پہلا اصول کیا تھا کہ آپ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور جو ہے نا تجارت میں سخت کلامی اور جو ہے نا زبان کی سختی استعمال نہیں فرماتے تھے. سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے, آپ کاروبار کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی سے کیا ہو گیا, کچھ معاملے میں سرکار کچھ اختلاف ہو گیا اور وہ جو ہے نا تھوڑا سا اصرار کرنے لگا, وہ بڑا جو کرنے لگا, نہیں آپ کسی معاملے میں جیسا اختلاف ہوتا, آپ دیے بولتے نہیں دیے بولتے, دیے بولتے نہیں دیے بولتے, ایسا اختلاف ہو گیا. تو اس نے کہا آپ لات و عزا, بتوں کے نام ہیں, لات و عزا کا جو ہے نا کی قسم کھا کر بولیے کہ آپ نے یہ نہیں کیا. تو آپ نے کہا میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا ہوں, میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا, بلکہ میں اگر وہاں سے گزرتا ہوں تو بھی کیا کرتا ہوں معلوم ہے, میں کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظریں جھکا کر کیا ہوتا ہے ان کے سامنے سے چلا جاتا ہوں. تو وہ آدمی جو ہے نا اہل کتاب تھا, عیسائی یا یہودی تھا, تو اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی علامت ہے کہ وہ اور کسی بت کی قسم نہیں کھاتا. تو بہرحال سرکار کی صداقت, سچائی, امانت داری اور سرکار کی جو ہے نا معاملہ فہمی, تجارت کی جو ہے نا صلاحیت اور آپ کی گفتگو کا انداز اور آپ کا دو ٹوک بات کرنا اور آپ کا بالکل سچائی کے ساتھ جو ہے نا یہ کر دینا, یہ جو چیزیں ایسی تھی سرکار کی, یہ جو ہے نا جس نے تجارت کو بہت زیادہ فروغ دیا. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک جتنے لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتی تھی ان میں کسی کو بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوا. پھر اس سفر میں معجزات بھی اور ہیں, میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں, تو معجزات الگ ہیں, وہ میری سیرت کے اس میں عنوان میں وہ چیزیں تمام موجود ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے تجارت کے. پہلا اب یہ تو سرکار نے اس طرح شام کا بھی سفر کیا, 2 مرتبہ یمن کا بھی سفر کیا اور 1 مرتبہ بحرین کا بھی سفر کیا. بحرین کا بھی آپ نے سفر کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بحرین کے کچھ لوگ جو ہے نا ایمان لانے کے لیے سرکار کے پاس آئے, تو وہاں کے حالات, سرکار نے کون سا مقام کیا ہے, سرکار نے انہیں ایسے بیان کیا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا نہیں معلوم اتنے مقامات کا علم نہیں سرکار کو جتنا علم ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر جاتے وہاں کے مقامات کا بھی آپ کو علم ہوتا, وہاں کی تجارت کا بھی آپ کو علم ہوتا, اور وہاں کے حالات اور جو ہے نا کیا بازار کی کیا کیفیات ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا. تو یہ ایک کامیاب تاجر کے لیے یہ چیزیں کیا ہے معلوم ہے, ضروری ہے. کون سی چیز کہاں زیادہ بکتی, کون سی چیز کا کہاں زیادہ مانگ ہے. آج حکومتیں دیکھیے ہندوستان سے کئی چیزیں جو ہے نا انڈونیشیا کو جاتے ہیں, انڈونیشیا سے کئی چیزیں یہاں پر آتی ہیں کیونکہ وہاں اس چیز کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. جہاں جس چیز, اب تو آپ کشمیر میں جا کے سیب بیچوں گا بولے تو کشمیر میں خود سیب اگتے ہیں, تو لہذا ویسی جگہ نہیں, کس چیز کی کہاں ضرورت ہے, کس چیز کا کہاں وہ ہے, تو وہ اس حساب سے کیا کرنا چاہیے, وہ چیز کو یہ کرنا چاہیے. تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تجارتیں, یہ جتنی بھی تجارتیں تھیں آپ نے اعلان نبوت سے پہلے فرمائی. اعلان نبوت کے بعد آپ کی تجارتوں کا جو ہے نا معاملہ ذرا کم ہو گیا, دین کی تبلیغ اور اشاعت میں آپ زیادہ وقت آپ کا صرف ہونے لگا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول جو بیان فرمائے ہیں وہ اصول میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول یہ فرمایا کہ تجارت میں رہ کر اللہ کے احکامات سے غافل نہیں ہونا. نماز چھوڑنا نہیں, روزہ, تجارت کی وجہ سے روزہ چھوڑنا نہیں, احکامات الہیہ سے غافل نہیں ہونا تجارت میں رہ کر, پہلا. دوسرا, تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا, حقیقت بیانی سے کام لینا. تیسرا, مال کا عیب نہیں چھپانا, جو عیب ہے وہ بتا دینا, عیب نہیں ہے چھپا کے کیا ہے معلوم ہے نہیں بتانا. سیب سڑا ہوا ہے اوپر اسٹیکر لگا دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا. تو یہ مال کا عیب نہیں چھپانا. اور چوتھا, مال کی ضرورت سے زیادہ تعریف نہیں کرنا. ضرورت سے زیادہ تعریف, 1 سال چلنے والا تو 10 سال بڑھ رہے, تو ضرورت سے زیادہ مال کی کیا کرنا جو ہے تعریف نہیں کرنا. اور کسی سے مال خرید رہے ہیں, سمجھ میں آیا خریدو, نہیں سمجھ میں آیا مت خریدو, آپ کے معیار, آپ کے تجربے میں یہ اتنے میں بکتا, چلتا ٹھیک ہے, نہیں لیتے نہیں, اس کو عیب کو نہیں بتا رہے کیا ہے یہ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں ریٹ گرانا ہے, کیا کرتے اتنے میں نہیں ہے, یہ ہے 10 روپے کا, تم 15 روپے بول رہے بولتے.
تو یہ اصول نہیں. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں بھئی یہ 10 روپے میں لے سکتا ہوں, میں 10 روپے میں لے رہا ہوں. سامنے والے کو ریٹ گرانے کے لیے اس کو عیب, اس کے مال میں عیب کیا کرنا یہ نہیں بتانا, کیونکہ سامنے والے کو غصہ بھی آ سکتا ہے, بس اوقات معاملہ الٹا بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ اصول سرکار, اور بات کی سنجیدگی, جیسے میں نے بتایا بات اخلاق سے سنجیدگی سے جو ہے نا کرنا چاہیے. اور وعدہ جو کرتے ہیں خواہ وہ دینے کا ہو یا لینے کا ہو, جو بھی معاملہ ہو وعدے کی پابندی کرنا. جو ٹائم میں دے تو بولے وہ ٹائم پہ دینا, جو ٹائم میں یہ سب میں آج کل ہمارے پاس خواہ وہ مزدوروں میں ہو یا کام کرنے والوں میں, سب میں بات کی پابندی آج بالکل نہیں رہی. 8 دن بول کے 80 دن لگایا تھا, 8 دن بول کے لے لیتا, معلوم ہے میں 8 دن میں نہیں کر سکتا, دوسرا کام ہے بولتا, معلوم رہتا اس کو, لیکن پھر بھی اس کو کیا کرتا لے لیتا. لیکن اس کو سامنے والے کو کیا کرتا تھا پھر آتا رہتا اس کو. 8 دن بولے تو 15 دن, مہینہ, 2 مہینے چلے آتے. یہ چیز مناسب نہیں ہے. بات اگر آپ ہیں نہیں بھائی ہے میں اتنے دن میں دے سکتا ہوں, اتنے دن میں نہیں ہو سکتا, برابر اگر آپ کام اچھا کرو, ایمانداری سے کرو, ان 1 مہینہ بھی ٹھہرتا, 2 مہینے بھی ٹھہرتا, بشرطے کہ آپ ایک ایماندار اچھائی سے کیا کریں کام کریں. آپ کا کمال آپ رکھیں اپنی جگہ, قابلیت, صلاحیت, جد و جہد اور ایمانداری اپنے کام کے ساتھ رکھو. آپ کوئی بھی جو ہے نا دنیا میں آج بھی اس کی قدر ہے, اور آج بھی اس کے لوگ جو ہے نا چاہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی کو جلدی ہوگی وہ چلا جاتا, لیکن دوسرے کے پاس وقت رہتا, ان کیا کرتا نہیں بھائی آپ ہی کرو, اچھا کرو بس بول کے ہوتے. ایسا سوچ بھی رکھنے والے ہوتے ہیں. تو اصل رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ اصول ہمیں اپنانا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. تو یہ تھی تجارت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے. اور جو اصول سرکار نے تجارت کے بیان فرمائے ہیں وہ ہے, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے, اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی, معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.